السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، کفر اور ایمان دو متضاد قوتیں ہیں جو ایک دوسرے کے بالمقابل ہیں۔ مثلا ریل کے دو پٹریاں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ دور دور تک چلتے ہیں مگر کبھی ملتے نہیں۔ اسی طرح دنیا میں کفر اور اسلام ساتھ ساتھ رہتے ہیں مگر کبھی ملتے نہیں۔ در حقیقت یہ دونوں ذات واجب الوجود یعنی رب العالمین کے مظہر رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب و شہادت کے تفسیریں ہیں۔ وہ اس طرح کہ کافر آپ کو غیب میں مانتے ہیں اور ظاہر میں نہیں مانتے، اس لیے وہ کافر کہلاتے ہیں، اور مومن ظاہر میں مانتے ہیں اس لیے مسلمان کہلاتے ہیں۔ حالانکہ سابقہ کتب میں کہیں آپ کو فارخلید کہا اور کہیں مالک کہا ہے، بالخصوص ہندوستان کے کتب سماوی میں آپ کو کہیں ایشور اوتار کے نام سے اور کہیں جگت گرو اور کہیں نراشمس اور کہیں آپ کے ذاتی نام یعنی محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکارا گیا ہے۔ حتیٰ کہ ان کے کتابوں میں حضور انوار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارتیں اور علامتیں اور از ولادت تا وصال مفصل حالات بھی موجود ہیں، اور جب وقت مقررہ پر آپ کی بعثت ہوئی اور آپ کی نبوت ظہور میں آئی تو یہ کافر اندھے اور بہرے بن کر اپنے دلوں پر مہر لگا لے کر آپ کی نبوت کا اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کا سراسر انکار کر دیا۔ اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے کافر کہا ہے۔ مگر مسلمان بھی آپس میں ایک دوسرے کو چند فروعی مسائل کی وجہ سے کافر قرار دے دیتے ہیں۔ یہ قرآن و احادیث کے خلاف ہے۔ اس کے متعلق حضرت صاحب قبلہ نے کتاب یاد اسلام میں فرمایا، ایک مسلمان کافر نہیں کہلا سکتا اور ایک کافر مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کے 72 فرقے ہو جائیں گے، یعنی اسلام 72 شاخوں میں منتشر ہو جائے گا مگر سب کا تعلق درخت اسلام سے رہے گا۔ ایسی صورت میں اسلام کا فرقہ کافر نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب کل میں کفر نہیں ہے تو جز میں کفر کس طرح آ سکتا ہے؟ اور ہر فرقے والا جب خود کو مسلمان کہتا ہے تو پھر کسی کو کیا حق ہے کہ اس کو کافر کہے؟ بس اس مختصر سی تمہید کے بعد موضوع پر آئیں گے۔ میں نے ابتدا میں سورہ بقرہ کی 6 اور 7 آیات کی تلاوت کی ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اس کا ترجمہ، جنہوں نے انکار کیا ان کے لیے برابر ہے کہ تو ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے، وہ نہیں مانتے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ سورت کی ابتدائی 5 آیات میں ایمان والوں کا ذکر کیا گیا، اب یہاں کافروں کا ذکر کیا ہے۔
کافر کے معنی کسی چیز کو چھپا دینا، یعنی کفر کسی نعمت کا شکر ادا نہ کرنا، گویا اس کو چھپانا ہے۔ یہاں کفر یعنی انکار توحید یا شریعت یا نبوت کا ہے، یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور انسانوں کے لیے یہ ایک نعمت ہے، اور توحید کو پیش کر کے انسانوں کی وحدت قائم کرنا یہ بھی ایک نعمت ہے، اور انسانوں کے لیے من جانب اللہ زندگی کا سلیقہ یعنی ایک قانون لانا بھی ایک نعمت ہے۔ مگر جو لوگ ان نعمتوں کا انکار کر کے کافر ہو گئے، ان نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ایمان اور کفر کے ضد کا ذکر بالمقابل کر کے اصل مقصود کو ظاہر کرتا ہے، یعنی ایمان والے نبوت پر ایمان لا کر اپنے کمال حقیقی کو پہنچ جاتے ہیں، اور کافر حق کا انکار کر کے لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ ان کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے یہ افعال برے ہیں، تو وہ پرواہ بھی نہیں کرتے۔ انذر یعنی انذار کے معنی ہیں ڈرانے کے، یعنی قوم کو آنے والے خطرات سے آگاہ کر دینا۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، پس اس کے اصل معنی یوں ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا، اور ایسا کفر کہ ان پر تیرا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، وہ ایمان نہیں لاتے۔ اس میں یہ بھی سچائی ہے کہ جو شخص ڈرانے کی پرواہ نہیں کرتا وہ کبھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ہاں، جب وہ دل میں کفر کی حالت کو تبدیل کر لیتا ہے تو پھر وہ بھی فائدہ اٹھا لیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ایک خاص حالت کفر پر ہے، کسی خاص انسان پر نہیں۔ اس کے بعد ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ترجمہ: اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ختم کے ایک ہی معنی ہیں، یعنی ایک چیز کو ڈھانک دینا اور ایسا باندھ دینا کہ دوسری چیز اس میں داخل نہ ہو سکے، یعنی ایک شخص اعتقاد باطل میں یا ارتکاب گناہ میں حد سے بڑھ جاتا ہے، وہ کسی بھی طرح پر حق کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا، تو ایسے شخص میں ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو اس کو گناہ کے اچھا سمجھنے کے عادی بنا دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ غشاوہ یعنی پردے کے ہیں، یعنی ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھنے کا کام نہیں لیتے، اور ان کے آنکھیں ہیں جن سے اچھے مشاہدوں کو دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں جو اچھے باتیں سننا نہیں چاہتے۔ ان سب پر پردے پڑے رہتے ہیں۔ عذاب عظیم یعنی بڑا عذاب۔ اور آیت نمبر 10 میں منافقوں کے عذاب کو عذاب علیم کہا ہے، معنی دردناک عذاب، یعنی سخت دکھ دینے والا عذاب۔ عذاب عظیم میں کافروں پر ظاہرہ طور پر دنیا میں عذاب آتے ہیں، اور مومنین کے طرف سے جباریت کا عذاب بھی شامل ہے۔ اور عذاب علیم یعنی دردناک عذاب یہ انسان کے اندر ہی پیدا ہوتا ہے، یعنی انسان کے کسی گناہ کے ارتکاب کے بعد پیدا ہونے والا ہے۔ اس آیت میں وہی لوگ ہیں جن کا ذکر پچھلی آیت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، یعنی جب لوگوں کو بدی کے انجام سے ڈرایا جائے اور وہ پرواہ بھی نہ کرے، بلکہ وہ لوگ بدی میں ترقی کرتے چلے جائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، اور وہ عذاب عظیم میں مبتلا ہوتے ہیں۔ وہ کافر ہی ہیں۔
وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.